سب سے پہلے آپ سب کو ہماری طرف سے ماہ رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ مسجد حرم شریف اور مسجد نبوی شریف میں گزارے۔ آج ہم حرم پاک میں ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی افطاری دیکھیں گے۔ اس مہینے کو گزارنے کے لیے پوری دنیا سے کتنے لاکھ مسلمان آتے ہیں، شہر مکہ کی لائٹنگ، نماز تراویح کون پڑھاتا ہے اور روزانہ کتنے لاکھ لوگ فری افطاری کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ وہ افطاریاں بھی دیکھیں گے جو شہر مکہ کے روڈز اور فٹ پاتھوں پر کروائی جاتی ہیں۔ ان افطاریوں میں بکرے کا گوشت، ہرن کا گوشت، دمبے کا گوشت اور اونٹ کا گوشت بھی دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی مزیدار ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ شہر مکہ دنیا کا سب سے مقدس شہر جو مسلمانوں کو اپنی جان و مال اور اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہاں ہمارے پیارے رب عز و جل جل جلالہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں مقدس مقامات بھی۔ شہر مکہ سعودی عرب کا تیسرا بڑا شہر ہے جو شہر ریاض اور شہر جدہ کے بعد آتا ہے۔ اس شہر میں 21 سے 22 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں اور یہ شہر 1200 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم ماہ رمضان کی خوبصورت رونقیں دیکھتے ہیں، پھر یہاں کے مقدس مقامات اور جدید کلچر کی طرف آئیں گے۔ سال 2026 میں شہر مکہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ پورے شہر میں خاص طور پر مسجد الحرام شریف کے نزدیکی حصوں پر خوبصورت لائٹنگ کر دی گئی ہے۔ بڑی بڑی گلیوں اور روڈز کے اوپر اور سائیڈوں پر چاند ستارے، بڑی سکرینیں اور خوبصورت مجسمے بنا کر لگا دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ فٹ پاتھ پر لگے کھجوروں کے درختوں کو بھی سجا دیا گیا ہے۔ شہر مکہ کی رونقیں اس ڈیکوریشن کی وجہ سے اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ رمضان المبارک میں مسجد الحرام شریف کے میناروں اور چھتوں پر لگی سفید اور سبز لائٹیں مکمل چلا دی جاتی ہیں۔ دور سے دیکھنے پر حرم شریف ایک ستارے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ پورے ماہ رمضان میں مسجد الحرام شریف کو دن میں کئی بار اعلیٰ کوالٹی کے عود، عنبر اور گلاب کی خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ حرم شریف کے اندر اکثر نئے اور ریشمی سبز قالین بچھا دیے جاتے ہیں۔ فرش کو بار بار دھویا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ماہ رمضان کے موقع پر پوری دنیا سے 40 سے 50 لاکھ لوگ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام شریف میں صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم کو بالکل بھی اجازت نہیں۔ رمضان المبارک میں افطاری کے انتظامات دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان ہے جو ہر سال لگتا ہے۔ روزانہ 15 لاکھ کے قریب لوگ افطاری کرتے ہیں۔ مغرب کی اذان سے کچھ وقت پہلے دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی لوگ بیٹھتے ہیں سب کو ایک خوبصورت سا بیگ دیا جاتا ہے جس کے اندر افطاری کا سامان ہوتا ہے۔ اس بیگ کے اندر ایک پانی کی بوتل، کچھ کھجوریں، ایک بریڈ، ایک جوس اور دہی کی ڈبی ہوتی ہے جو سب کو برابر ملتی ہے۔ افطاری کرنے کے بعد نماز مغرب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ افطاریاں دنیا کے خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہ رونقیں اور رمضان میں عمرے کا شرف نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ہم شہر مکہ کے روڈز پر لگے خیمے یا سفروں کو دیکھیں جہاں افطاریاں کروائی جاتی ہیں تو حیران رہ جائیں۔ یہ افطاریاں صاحب استطاعت لوگ کرواتے ہیں۔ افطاری میں بکرے کے گوشت کی مندی، چکن مندی، اونٹ اور گائے کے گوشت کی مندی سب سے زیادہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر روزے دار کو ڈونٹ، دہی، پانی، کھجور اور جوس بھی ساتھ دیا جاتا ہے، اور ایسے دسترخوان ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں لگائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور تمام مہینوں سے افضل ہے۔ کوشش کریں کہ کسی غریب کو روزہ افطار کروا دیں اور اپنی کمائی کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور غریب ہمسائے اور رشتہ داروں کو دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، جان و مال، اولاد اور گھر بار میں برکتیں ڈالے۔ ماہ رمضان میں نماز عشاء کے بعد مسجد الحرام میں نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے جسے گورنمنٹ کے طے شدہ امام ہی پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت میں 2 امام موجود ہوتے ہیں جن میں شیخ عبد الرحمن السدیس،
شیخ عبداللہ آواد الجہانی، شیخ مہر المقلا، شیخ بندر بلیلہ اور شیخ یاسر الدساری سر فہرست ہیں۔ یہ تمام وہ قاری ہیں جو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں۔ جو بھی ان کی آواز میں تلاوت قرآن سنتا ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ دنیا میں نہ تو اس مسجد جیسی دوسری بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ شہر مکہ میں بے شمار اور بہت بڑے بڑے کھجوروں کے باغات موجود ہیں، جہاں سے سینکڑوں ٹن کھجور سالانہ حاصل کی جاتی ہے۔ یہ باغات کچھ حکومت کے ہیں تو کچھ عام عربیوں کے۔ مکہ شہر کی بہترین کھجوریں عجوا، مبروم، امبر، مغی، سکری، کلمی اور مجدول سر فہرست ہیں۔ عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کھجور ہے۔ یہ کھجوریں پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اور یہ انتہائی مہنگی کھجوریں ہیں۔ ناظرین، غار ہیرا کو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ غار ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی گئی اسی غار میں نازل ہوئی تھی۔ اگر آپ مسجد الحرام سے غار ہیرا کی طرف پیدل چلیں تو 2 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ غار جبل نور کے اوپر موجود ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے 1750 سیڑھیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، جو ہمت والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ یہ پہاڑ سطح زمین سے 2100 فٹ بلند ہے اور سالانہ 1 کروڑ سے زائد لوگ اس پہاڑ کا وزٹ کرتے ہیں۔ چلیے اب شہر مکہ کے بازار دیکھتے ہیں۔ یہ بازار آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے آباد ہیں اور ہر دور میں جدید ہوتے آئے ہیں۔ آج شہر مکہ کے بازار دنیا کے مصروف ترین بازاروں میں سے ایک ہیں۔ ان بازاروں میں عربی ثقافت کی ہر چیز مل جائے گی، جیسے کہ کپڑا، ہاتھ سے بنی چیزیں، کھجوروں کے حلوے، عربی سٹائل کے برتن، عربی چپلیں، گاترا اور رومال وغیرہ۔ یہ بازار سارا سال غیر ملکی لوگوں سے جو حج و عمرہ کے لیے پوری دنیا سے آتے ہیں ان سے بھرے رہتے ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ بزنس کھجوروں کا، جائے نماز، تسبیحوں، خوشبو اور زیتون کے تیل کا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے یہ سب سامان خریدتے ہیں۔ شہر مکہ میں شاپنگ مالز اور سستی مارکیٹس، جن کو 1 to 20 ریال مارکیٹس کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ چلتی ہیں کیونکہ یہاں سامان انتہائی سستا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور بھی مکہ شہر میں موجود ہے، جسے آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا؟ اسے مکہ ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد الحرام کے انتہائی نزدیک ہے۔ آپ صرف 10 منٹوں میں ٹاور سے مسجد آ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی 4تھی بلند ترین عمارت بھی ہے۔ اس کے اندر بہترین لگژری فلیٹس موجود ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا ہے۔ مگر یہ ٹاور انتہائی مہنگا ہے۔ یہ 1972 فٹ اونچا ہے اور اس کے 120 فلورز ہیں۔ شہر مکہ میں آپ کو کھلے اور بڑے بڑے روڈز دیکھنے کو ملیں گے۔ صفائی اتنی کہ انسان حکومتی انتظامات کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ فٹ پاتھ پر، روڈز کی سائیڈوں پر خوبصورت کھجوروں کے درخت دیکھنے کو ملیں گے۔ شہر مکہ کو کوئی سمندر نہیں لگتا، لیکن سمندر زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ مکہ شہر سے 90 کلومیٹر کی دوری پر شہر جدہ آتا ہے، جسے سمندر بھی لگتا ہے۔ شہر مکہ سطح سمندر سے 909 فٹ اونچا ہے، کیونکہ یہ شہر پہاڑوں کے اوپر اور پہاڑوں کے درمیان آباد ہے۔ شہر مکہ کے لوگ حلویات بہت پسند کرتے ہیں، جیسے کہ کھجوروں کا حلوہ، عمانی حلوہ اور لوکل عربی حلوہ۔ یہ سب سر فہرست ہیں۔ کھانے میں یہ لوگ اونٹ اور دمبے کی مندی پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر خوشی اور غمی کے موقع پر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہریسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہریسہ بالکل حلیم جیسا ہوتا ہے۔ اسے بکرے کے گوشت، دیسی گھی، گندم، مسالہ جات اور پانی سے تیار کیا جاتا ہے۔ آج بھی پرانی عربی عورتیں اسے اپنے ہاتھوں سے شوق سے بناتی ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کو بہت نوازا ہے۔ ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں، کروڑوں کے گھر، اچھا بینک بیلنس اور خوبصورتی، یہ سب کچھ ان کو عطا کیا گیا ہے۔ مگر یہ لوگ اب کافی اوپن اور عیاش ہو چکے ہیں
عورتیں بیہودہ لباس پہنتی ہیں، گاڑیوں میں رقص کرتی ہیں۔ کسی بھی تہوار کے موقع پر روڈز یا مشہور مقامات پر عورتوں کا رقص اور ناچ گانا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اب تو جن عربیوں کی سیلری اچھی ہے اور عمر 18 سال سے زیادہ ہے، سعودی حکومت نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ شراب خرید بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں۔ سعودی عرب اب مکمل دبئی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ شہر مکہ دنیا کا امن پسند ترین شہر ہے، جہاں چوری چکاری، ڈکیتی اور رولز کی خلاف ورزی کرنا بالکل ممنوع ہے۔ مکہ شہر میں آپ کو دنیا کی تیز ترین ٹرین مل جائے گی، جو ایک شہر سے دوسرے شہر صرف چند منٹوں میں پہنچاتی ہے۔ بہترین بس سروسز، کار ٹیکسی، یہ سب کچھ عام ہے، لیکن لوگ یہاں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ہی گاڑی رکھیں، وہ چاہے یہاں کے سعودی ہوں یا غیر ملکی لوگ۔ شہر مکہ میں آب زمزم سب سے زیادہ پیا جاتا ہے اور یہ دنیا کا مقدس ترین پانی ہے۔ پوری دنیا میں اسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ شہر مکہ میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے۔ یہ کام شہر مدینہ میں بھی بہت عروج پر ہے، کیونکہ لوگ پوری دنیا سے آ کر ان دو شہروں میں ہی سٹے کرتے ہیں۔ یہاں کھانے میں البیک سب سے زیادہ مشہور ہے، جہاں سب سے سستا کھانا ملتا ہے، مگر انتہائی لمبی لائنوں میں لگ کر یہ کھانا حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ہر حلال کھانا مل جائے گا۔ جگہ جگہ پاکستانی ریسٹورنٹس ملیں گے، جہاں سے آپ پاکستانی دیسی کھانے بھی کھا سکتے ہیں۔ پاکستان کی ہزاروں فیملیاں پکی سعودی عرب میں سیٹل ہیں، جن کے اپنے بزنس بھی ہیں اور اچھی نوکریاں بھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سعودی عرب کے شہر مکہ شریف میں ماہ رمضان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔